اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی تعاون کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج میں جا رہا ہوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج شیگاؤں میں بھارت جوڑو یاترا ہے اور راہل گاندھی کی جو سبھا ہوگی، جن سبھا، اس میں مجھے VIP پاس ملا ہے۔ اس وقت بھارت جوڑو یاترا بھارت کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے، کیونکہ ملک میں حد سے زیادہ نفرتیں، ان نفرتوں کے پجاریوں نے اور ان کرسی کے لالچیوں نے پورے ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا دیا ہے۔ تو ایک اچھی یاترا شروع ہے، وہاں جانا ہے، پھر وہاں سے میں نکل جاؤں گا۔ آج مہاراشٹر کا عثمان آباد ضلع میں ایک گاؤں ہے کلم میں، وہاں پر مجلس علماء و حفاظ نے آئندہ کل ایک بہت شاندار پروگرام جلسہ سیرت النبی اور تقسیم انعامات پر رکھا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں اور سینکڑوں بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان کو میرے ہاتھوں سے انعامات بھی دیے جائیں گے اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شاندار پروگرام بھی آئندہ کل کلم شہر کے سرمئی فنکشن ہال میں صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ایک شاندار پروگرام رہے گا۔ عثمان آباد مہاراشٹر کے کلم میں دعا کیجیے کہ اللہ میرے سفر کو آسان کرے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، راہل گاندھی جو ہے بالکل ایکشن موڈ میں ہیں اور راہل گاندھی کے نیترتو میں جو بھارت جوڑو یاترا چل رہی ہے، اس نے یوں سمجھیے کہ نفرت کے پجاریوں کو بوکھلا دیا ہے۔ جو لوگ نفرتیں پھیلا کر ہندو مسلم میں نفرتیں پیدا کر کے جو لوگ ستا کرنا چاہ رہے ہیں، بھارت جوڑو یاترا سے ابھی گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ لاکھوں لوگ اب راہل کے قدم سے قدم ملا رہے ہیں اور سب کو لگ رہا ہے کہ اب بھارت کو بچانا مہنگائی سے، نفرتوں سے، دنگوں سے اب بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے نفرتی پارٹی کو یہاں سے ہٹانا ضروری ہے۔ تو اب راہل گاندھی ایکشن موڈ میں آ گئے، اور گزشتہ کل تو راہل گاندھی نے بالکل مہاراشٹر میں آ چکی ہے یاترا، شیگاؤں میں ہے آج۔ راہل گاندھی نے گزشتہ کل ڈائریکٹ کہا کہ خوف زدہ ڈرے ہوئے ساورکر نے انگریزوں کی مدد کی۔ راہل کے بیان پر ہندوتوادی
टोला आग बगोला हो गया है। और राहुल गांधी ने खुलकर ये कहा कि गांधी, नेहरू और पटेल को सावरकर ने धोखा दिया। राहुल गांधी ने सावरकर का माफीनामा भी मीडिया को पढ़कर सुनाया। अब इस बयान पर रियासत में खूब हंगामा हो रहा है। सावरकर के पोते ने दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेसी रहनुमा को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया है। बीजेपी जबरदस्त एहतजाज कर रही है, क्योंकि जितने भी सावरकर के लख्ते जिगर है, बड़े तकलीफ उनको हो गई है। शिंदे ग्रुप ने भी सुर में सुर मिला लिया है। मनसे रहनुमा आज भारत यात्रा जोड़ो यात्रा को काली झंडी दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे ने भी बयान की मुखालिफत की है। खैर, राहुल गांधी ने खुलकर यह कहा कि अगर हुकूमत को लग रहा है कि इस यात्रा से मुल्क को नुकसान है तो इस यात्रा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी ने सीधा चैलेंज कर दिया। आइए दूसरी बड़ी खबर आ रही है। नोटबंदी पर आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी और नोटबंदी के फायदे बताएगी। 6 साल हो गए मुल्क की तबाही को, आपको मुझे किसी को नोटबंदी का फायदा नजर नहीं आया। हां, नुकसान तो खुले नजर आए, मगर 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार नोटबंदी के फायदे बताएगी। जी हां, मरकज ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए मुल्क में नोटबंदी नाफिज करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दिफा किया है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फवाइद की वजाहत करते हुए हुकूमत ने कहा कि इसके नाफिज होने से 8 महीने पहले आरबीआई से मशवरा किया गया था। इस मामले में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए नोटबंदी के फायदे बताए। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट को फायदे बताए गए, भले आपको और मुझे समझ में ना आए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में नीच नाटक हर रोज होती है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी है। कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम जो एक हिस्टोरिकल पैलेस है और हिस्टोरिकल टाउन है, जहां शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की बनाई हुई एक खूबसूरत जामे मस्जिद है, जिस शेर से अंग्रेज कांपते थे और जिसके शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ। जब तक कि शेर जिंदा रहा, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई हिंदुस्तान को अपना कहने की और हमारा कहने की। लेकिन क्या करें, अंग्रेजों के वफादार उस वक्त भी थे और अंग्रेजों के वफादारों की औलाद आज भी है और शेर मैसूर को बदनाम करने की कोशिशें कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बजरंग दल ने हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करके ये कहा है कि श्रीरंगापट्टनम की तारीखी जामे मस्जिद को मंदिर करार दिया जाए। यानी कर्नाटक में श्रीरंगापट्टनम जामे मस्जिद तनाजे ने इस वक्त नया मोड़ ले लिया है, जब बजरंग दल ने हाई कोर्ट में इसे खाली करने का मुतालबा करते हुए PI दाखिल की है। और PIL में दावा किया गया है कि मंदिर को गिराकर ये मस्जिद बनाई गई है। बजरंग दल की दरखास्त में कहा गया है कि मुंडा जिले के तारीखी श्रीरंगापट्टनम शहर में वाक़ जामे मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों के ढांचे के आसार मौजूद है, इसलिए इसे फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। साथ ही हिंदू अकीदतमंदों को यहां वाक़ई कल्याणी रिवायती आबी जखीरे में नहाने की इजाजत दी जाए। बजरंग दल के कारकुनों ने ज्ञान वापी मस्जिद के तर्ज पर मस्जिद का दोबारा सर्वे करने का भी मुतालबा किया है। PIL बजरंग दल के रियासती सदर और दीगर 108 लोगों ने दायर की है। आइए, श्रद्धा कत्ल मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जहां श्रद्धा कत्ल मामले में आफ्ताब पूनावाला ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और वाकई के दिन की एक एक बात तफसील से बताई है। खैर, जो भी है ये, और आफ्ताब हो कि कोई भी हो, ऐसे मुजरिमों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। मगर अल्लाह का शुक्र है, एक खास बात तो देखने में मिल रही है कि तमाम मुसलमान इसको फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मुजरिम है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मुजरिमों और कुछ रेपिस्टों के रिहाई के लिए लोगों ने, बेशरम और बेगैरत लोगों ने रैलियां निकाली है कि इन रेपिस्टों को आजाद किया जाए। और जब रेपिस्ट आजाद हुए हैं तो उनको मिठाइयां भी खिलाई है, जैसे कि गोधरा में हुआ है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुसलमान आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ हर जगह मेमोरेंडम देकर यह कह रहे हैं कि इसे फांसी दी जाए। और दूसरी खास बात यह कि आफ्ताब कौन है हमें इससे लेना देना नहीं, मगर हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया आफ्ताब 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 बोलकर हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का पूरा हक अदा कर रही है।
کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آئیے اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اتر پردیش کے غیر تسلیم شدہ مدرسوں پر قانون کے مطابق کارروائی کے احکامات دیے گئے ہیں. یوپی حکومت نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ غیر مسلمہ مدرسوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں. ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے ریاستی حکومت کو داخل کردہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق یہاں پر 8,441 مدرسے ریاست بھر میں ہیں جو مسلمہ نہیں ہیں. اب غیر تسلیم شدہ مدرسوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے ایسا کہا. اور اب تک جن غیر تسلیم شدہ مدارس کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے بارے میں واضح تصویر دینے کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کیا جانا چاہیے. تو خیر، سنگھ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اقلیتی کمیونٹی کے بچوں کو نئے تعلیمی قوانین کے تحت تعلیم فراہم کرنے پر مشتمل کارروائی انجام دی جائے. اب یہاں پر گویا کہ مدرسوں کو نشانہ اور ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ایک بڑی عجیب خبر آ رہی ہے. جی ہاں، کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے، ٹیررزم کو بڑھاوا دینے کے لیے سوشل میڈیا پر کراؤڈ فنڈنگ ہو رہی ہے. نیشنل انویسٹیگیشن NIA کے DG دنکر کا بڑا بیان آیا ہے. حکومت ہند دہشت گردی اور اس کی مالی معاونت کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے. اس معاملے میں دلی میں 78 ممالک کی نومینی فار ٹیرر کی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے DG دنکر کے بیان کے مطابق، نیشنل انویسٹیگیشن کے NIA کے DG دنکر کے بیان کے مطابق، کہ دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کے لیے سوشل میڈیا پر کراؤڈ فنڈنگ ہو رہی ہے. آئیے نظر، ایک بڑی خبر پھر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ہندوستان اور نیپال، ہند نیپال بارڈر سرحد 20 نومبر تک، آج سے 20 نومبر تک بند رہیں گی. نیپال میں آنے والے الیکشن کے پیش نظر ہندوستان اور نیپال بارڈر جمعرات کی آدھی رات سے 20 نومبر تک بند رہے گی. یہ معلومات دیتے ہوئے سرکاری ادارہ نے بتایا کہ جب ہندوستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو دوست ملک نیپال سے بات چیت کے بعد سرحدوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ انتخابات کو پرامن طریقے سے کرایا جا سکے. اس بار دوست ملک نیپال کے لیے مختلف عہدوں کے لیے ووٹنگ کی تاریخ اتوار کو طے کی گئی ہے. یہ فیصلہ نیپال انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کے بعد کیا گیا ہے. نیپال میں الیکشن کے پرامن انعقاد سے 72 گھنٹے پہلے ہند نیپال بارڈر کو مکمل طور پر آج سے 20 نومبر تک بند کر دیا جائے گا. ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ گرل فرینڈ کی عصمت دری ہوئی، ریپ ہوا. عاشق نے انتہائی خطرناک قدم اٹھایا. اسے انصاف دلانے کے لیے وہ لڑ رہا تھا. منترالیہ کے 5ویں منزلے سے چھلانگ لگا کر اس نے خودکشی کی کوشش کی. عصمت دری کے بعد خودکشی کرنے والی اپنی گرل فرینڈ کو انصاف دلانے کی کوشش کرنے والے ایک عاشق نے گزشتہ کل ممبئی منترالیہ کی 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. گزشتہ 3 سالوں سے عاشق اپنی گرل فرینڈ کو انصاف کے حصول کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے بالآخر انتہائی برا قدم اس نے اٹھایا اور 5ویں منزلے سے چھلانگ لگائی. اس نوجوان کا نام باپو نارائن موکاشی، عمر 43 سال بتایا جا رہا ہے، جو بیڑ ضلع کے اشٹی تعلقے کے پرگاؤں جوگیشوری گاؤں کا رہنے والا ہے. خیر، ہمارے یہاں کی گودی میڈیا کو یہ مدعا اٹھانا چاہیے کہ اس ملک میں جتنی بیٹیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہاتھرس کانڈ ہو، چاہے وہ آصفہ کٹھوا کانڈ ہو، ابھی تک کے مجرموں کو سزائیں نہیں ملی ہے، بلکہ ریپ کرنے والے 11 بڑے بڑے مجرموں کو گودرا میں الیکشن آنے کی وجہ سے آزاد کر دیا گیا تاکہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے. تو اس پر ہماری گودی اور بھونکنے والی میڈیا کو اس پر بولنا چاہیے. آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشٹر کی. جی ہاں، شیو سینا کے بانی کی 10ویں برسی پر سنجے راؤت، جو شیو سینا کے قد آور نیتا ہے اور ترجمان بھی ہے، انہوں نے حکومت سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ساورکر اور بالا صاحب ٹھاکرے ان دونوں کو بھارت رتن دیا جائے. اس طریقے سے ڈیمانڈ سنجے راؤت نے حکومت سے کیا ہے کہ ساورکر کو بھی، ٹھیک ہے، بالا صاحب ٹھاکرے کو بھارت رتن دیا جائے. اس میں تو لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی دیا جائے.
लोगों को इस पर एतराज और ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सावरकर जो खुले आम, लोग ये कह रहे हैं कि जो खुले आम अंग्रेजों से माफी मांगते थे और अंग्रेजों की मदद करने के लिए तैयार हुए, उनको भारत रत्न कैसे दिया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है नवाब मलिक को लेकर, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी तक जेल के सलाखों के पीछे है। खबर आ रही है कि नवाब मलिक को अदालत से एक और झटका लगा। वाशिंग पुलिस को समीर वानखेड़े के खिलाफ मुबैना रिमार्क की तहकीकात की हिदायत दे दी गई है। महाराष्ट्र की एक सेशन अदालत ने वाशिंग पुलिस को एनसीपी के लीडर नवाब मलिक की जानिब से एनसीबी के मुंबई यूनिट के साबिक इलाकाई डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ किए गए मुबैना रिमार्क की तहकीकात करने की हिदायत दे दी है। यानी नवाब मलिक गोया कि फिर एक और मुसीबत में फंस सकते हैं, या यूं कहिए कि फंसाए जा सकते हैं। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।